السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی قاری عبد المجید صدیقی۔ آج پھر ایک بار آپ بھائیوں کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں تجویدی نورانی قاعدے کا سبق نمبر 3 لے کر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات میرے سبق کو لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا مشکور ہوں اور جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج سبق نمبر 3 ہے۔ پہلے ہم سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 سیکھ چکے ہیں اور پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات اور حرف نمبر بھی 3 ہے اور سبق نمبر بھی 3 ہے۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حرف کی ادائیگی کہاں سے ادا ہوگی۔ اس کا مخرج میرے بھائی یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندر کے مسوڑوں کے آدھے حصے سے جب لگے تو وہاں سے اس کی ادائیگی ادا ہوتی ہے۔ زبان کی نوک اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے اندر کے جو مسوڑے ہیں ان کے آدھے حصے سے لگے تو وہاں سے اس کی ادائیگی ادا ہوتی ہے باریک ادا۔ دیکھیں کیسے اس کو پڑھیں گے۔ پہلے اس کا مخرج تلاش کریں گے، اس کی زبان کو وہاں لگائیں گے، دانتوں کو بند کریں گے، تب اس کے مخرج کی سمجھ آئے گی۔ تا تا تا، اس کو بھی ایک کری کے برابر کھینچیں گے اور باریک آواز رہے گی۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں گے تو غلط ہے، نرمی کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، اس کے مخرج کے اندر زبان کی نوک لگ نہیں رہی اور مجہول پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کو یوں ادا کریں گے تا تا، یعنی کہ زبان کی نوک کو باہر دونوں دانتوں کے درمیان میں لے کر آ کر پڑھیں گے، تب اس کی ادائیگی غلط ہے، تجوید کے خلاف ہے۔ تا تا، اگر ہم اس کو یوں پڑھیں گے یوں تا تا، یہ بھی اس کی ادائیگی صحیح نہیں۔ عام طور پہ بچے مشق نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کے مخرج کو تلاش نہیں کرتے اور عموماً جلدی میں پڑھتے ہیں تا تا تو نہیں۔ اس کا مخرج تلاش کروانا ہے بچوں کو کہہ کر، اور بچوں کو سکھانا ہے کہ اس کا مخرج بیٹا یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے اندر کے مسوڑوں والی آدھے حصے سے لگائیں۔ جب وہ لگائے گا پھر اس کے دانت بند کروائیں۔ جب دانت بند کر لے گا، زبان کو دبا کر جب وہ کھولے گا منہ کو، تو پھر اس کی ادائیگی ادا ہوگی باریک تا تا تا۔ کوئی بھی مخرج ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج تلاش کریں، وہاں زبان لے کر جائیں، اس طرح اس کا منہ بنوائیں تاکہ اس حرف کو ہم نے ادا کرنا ہے تو اس کے لیے منہ کیسا ہونا چاہیے۔ تا تا تا۔ اور اگر ہم اس کو یوں پڑھیں گے، پہلے بھی بتلایا ہے تا تا تو اس کی ادائیگی صحیح نہیں۔ اگر اس کو زیادہ لمبا کر دیں گے تب بھی غلط، زیادہ منہ کھولیں گے تب بھی غلط، زبان کو مخرج کے اندر نہیں لگایا، زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں باہر نکال دیا، تب بھی اس کی ادائیگی غلط ہے۔ کیونکہ ہم نے ساکن حرف کو دیکھنا ہے کہ جب تا کو ہم ساکن کرتے تو کیسی آواز آئے گی؟ ات، یہ آواز ساکن ہے، ات۔ اگر ہم اس کو یوں ادا کریں گے ات ات، یہ تھے کی آواز آ رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ادائیگی نہیں ہے۔ ساکن حرف کی آواز، ساکن تا جب جہاں آئے گا اس کی آواز یوں آئے گی ات ات۔ ایسے ہی اگر ہم مشدد حرف ہوگا تب بھی اس کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندر کے مسوڑوں کی آدھے حصے سے لگے گی تو اس کی آواز ات تا، یہ تو ہے صحیح۔ اگر ہم یوں پڑھیں گے ات تا، یہ غلط ہے، اس کا مخرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بچوں کو بار بار مشق کروائیں، خود بھی پڑھ کے سنوائیں، ان کو مشق کروائیں تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ مخرج کہاں سے ہے، اس حرف کی آواز نکلنے سے کیسے زبان لگ رہی ہے، کہاں زبان لگ رہی ہے۔
اور پہلا ہمارا سبق تھا الف الف الف، اور سبق نمبر 2 ہمارا تھا با، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملنے سے جب ہم اس کو دبا کر چھوڑتے ہیں تو اس سے با کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ اب زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے اندر کے مسوڑوں کے آدھے حصے سے لگے تو وہاں سے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے تا تا تا۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کا میرا سبق نمبر 3 سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سبق پڑھانا اور آپ کا سننا اور آپ کا سیکھنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے بھائیوں تک ضرور پہنچائیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ کوئی بھی مسلمان بھائی کا بیٹا، بھائی بہن اس تجویدی نورانی قاعدے کو بآسانی سیکھ سکے اور آپ کے لیے اور میرے لیے ذریعہ نجات حاصل ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ آئندہ سبق تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔